بڑا مشکل مسئلہ ہے یہ فوٹوگرافر پوری محفل خراب کر دیتے ہیں، چاہے کتنی بھی اچھی مبارک محفل ہو، ان لوگوں کو اپنا لگا ہوا رہتا ہے تماشا۔ کس کو دکھاؤ کے بارے میں خبر میں پوچھا جائے گا، نشر میں پوچھا جائے گا، کس کو دکھاؤ؟ جس کو دکھانا ہے اسی کا گھر ہے، وہ دیکھ رہا ہے آسمان سے، اور اس کو دکھانے کے لیے ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، اس کی طرف متوجہ ہے۔ قرآن کی محفل بہت برکت والی ہے، پھر اللہ کا گھر ہے۔ ایک معمول کا تو یہاں پہلے سے نظام ہے ہی، بس وہ بہت کافی ہے۔ تو خیر میں بھول جاتا ہوں جو مجھے بیان کرنا ہوتا ہے کہ بیچ میں آنے والا ہوں۔ تو حدیث سنا رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے رمضان کے شعبان کے آخری دنوں میں مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے لوگو قد نظر لکم شہر عظیم مبارک، آپ لوگوں کے اوپر سایہ فکر ہے، قریب آ چکا ہے۔ کون سا مہینہ قریب آ چکا ہے؟ جو عظمت والا ہے اور برکت والا ہے، یہ مہینہ قریب آ چکا ہے۔ اور شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ ہے۔ یعنی فرض کرو ایک آدمی کو 1000 مہینے زندگی ملی، 80 برس ہوتے ہیں 1000 مہینے، کسی کو 80 سال کی زندگی ملی اور وہ 80 سال مسلسل عبادت کرتا رہا، تو وہ جو ثواب کما سکتا ہے اس سے زیادہ ثواب رمضان کے مہینے کی ایک رات میں عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وہ ایک خاص رات، پوری رات نہیں، ایک خاص رات۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہے، اور وہ ایک رات پورے رمضان کی کوئی سی بھی رات ہو سکتی ہے، خاص طور سے آخری 10 دنوں کی ہو سکتی ہے، اور خاص طور سے آخری 10 دن کے تا عدد میں ہو سکتی ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ایک چھوڑ کے ایک رات، اور اس میں خاص طور سے 27ویں میں ہو سکتی ہے۔ وہ ایک رات عبادت کرنا 80 سال عبادت کرنا برابر ہے، بلکہ یہ ایک رات اس سے بڑھ کر ہے۔ ایسی رات کب ہے؟ ایسی رات رمضان آنے والے مہینے کے اندر ہے۔ فرمایا ایسا مہینہ ہے جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کے روزے فرض کر دیے ہیں، یعنی کوئی نہیں چھوڑ سکتا، سب کو رکھنا ہے، اور اس کی رات کے اندر نفل پڑھنا سنت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے اس مہینے کے دنوں میں روزہ رکھنا اور اس مہینے کی راتوں میں نفل پڑھنا، اللہ تعالیٰ نے سنت قرار دیا، روزے کو فرض اور اس نفل کو سنت۔ پہلے یہ نفل ایسی ہی سنت تھی، صحابہ کرام راتوں میں رمضان کے خوب نمازیں پڑھتے، خوب نمازیں پڑھتے، کوئی انفرادی طور پر پڑھ لیتے تھے، کوئی چھوٹی چھوٹی 2-4 لوگوں کو لے کے پڑھ لیا، ایسا چلتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے بھی اس نماز کو اعتکاف کے دوران 3 راتوں میں جماعت سے پڑھایا، ورنہ آپ بھی انفرادی طور پر پڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام کے منشا کو سامنے رکھ کر حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مشورہ کر کے اس کو باقاعدہ مسجد کی جماعت بنا دیا رمضان کے مہینے۔ ایسے الگ الگ مت پڑھو، اسلام انتشار کو پسند نہیں کرتا، اسلام اتحاد کو چاہتا ہے، اور جماعت کی نماز اتحاد کی علامت ہے۔ تو مسجد میں 2-4 ادھر کیوں پڑھ رہا ہے بھائی؟ سب مل کے نماز پڑھو، جیسے عشاء کی نماز پڑھے ہو ایسے ہی تراویح کی نماز پڑھو۔ اس طرح اس پر نو متعین کر دیا، اور تمام صحابہ
فرمائی کہ عظمت کا مہینہ، دوسرے برکت کا مہینہ، تیسرے اس مہینے کی ایک رات 1000 راتوں میں 80 برس سے بہتر ہے۔ چوتھی بات یہ اس کے روزے کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ اب پانچویں بات یہ کہ اس کی راتوں میں نفل عبادت کرنا سنت قرار دیا گیا ہے، اور فقہا اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، بلا عذر کے چھوڑنا نہیں چاہیے، تراویح کی نماز پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ چھٹی بات حضور علیہ السلام نے فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کے اللہ تعالی نفل کام کو فرض کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، اور فرض کام کو 70 فرضوں کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ جیسے رمضان میں کوئی روزہ رکھے تو ہر روزہ 70 روزوں کے برابر ثواب ملے گا، 70 روزوں کے برابر نہیں ہو جائے گا، 70 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ حساب کتاب کی طرح پرفیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ پورے دن کے ساتھ 2 سال کے ہو ہی گئے روزے، ایک روزہ رکھا تو 2 سال کے نکل گئے، سمجھے گا۔ جیسے حرم شریف میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیے اور 4 رکعت نماز پڑھ لی، اور دن کی پوری نمازیں پڑھ لی حرم شریف، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اور کہنے لگے کہ جو ہے یہ 1 لاکھ مرتبہ ہو گیا، لہٰذا زندگی بھر نہ پڑھو تو چلے گا، یہ پوری زندگی ہی پڑھ گیا۔ تو ایسا حساب کتاب نہیں چلنا۔ یہ جو فضیلت ہے یہ 70 فرضوں کے برابر اجر ملے گا۔ رکھنا پورے فرض، پورے مہینہ روزہ رکھنا فرض ہے، ایک روزہ 70 کے، ایک نماز 70 نمازوں کے برابر اجر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یہ رمضان کی خصوصیت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا حضور علیہ السلام نے یہ مہینہ جو آ رہا ہے رمضان کا، یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی دین پر ثابت قدم رہنے اور جمے رہنے کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے رمضان کا، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کا خاص طور سے رمضان میں احساس کرے، اور قربا کو اپنی خوشیوں میں شریک کرے، اپنی عبادتوں میں شریک کرے، کیونکہ یہ مواصلات یعنی ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو خوب خیر خیرات کر کے، غربا پروری کر کے، غربا کے بچوں کو عید کی تیاری کرا کے، ان کی خوشیوں میں شریک ہو کے، یہ ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کا مہینہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ رمضان کا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر کسی نے ایک روزے دار کو اپنے کھانے سے افطار کرا دیا تو جتنے روزے داروں کو وہ افطار کرائے گا ان کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو ثواب ان سب کا دیا جائے گا۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے جیسے ہمارے بہت سارے سماجی سیاسی لیڈر جو ہیں وہ ایک تقریب کر دیتے ہیں افطار پارٹی کر کے پورے شہر میں نام نامود کر کے۔ ایک گزشتہ رمضان میں میں کہیں وہ نرسمہا راؤ کے نام سے جو بریج ہے وہ بڑا لمبا بریج ہے، وہ پورے بریج پر سے گزر رہا تھا تو پورے بریج کے اوپر جگہ جگہ افطار پارٹی کا فوٹوؤں کے ساتھ پوسٹر لگا، فلاں صاحب کرانے والے ہیں، فلاں صاحب کرانے والے ہیں۔ یہ مخلوق کو دکھانے کا جذبہ خالق کی نظر میں اتنا حقیر ہے کہ وہ ایک کوڑی کا اجر نہیں دیتا، ایک کوڑی کا اجر نہیں دیتا، آپ چاہے کروڑ خرچ کر دیں۔ تو مخلوق کو کیا دکھا رہے ہو؟ جس کے لیے کام کر رہے ہو اس کو دکھاؤ۔ وہ خوش ہو گیا تو کام بن گیا، وہ خوش نہیں ہو سکتا پوری دنیا میں کہ ہمارا کام نہیں بن سکتا، پوری دنیا میں کیا کام نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ قبول کرتے ہیں۔ جیسے پہلے زمانے میں ہم نے بچپن میں دیکھا کہ ہر گھر میں روزانہ تھوڑے بہت فروٹ ملتے تھے، تھوڑا بہت، اس زمانے میں تو اتنی فراوانی نہیں تھی نعمتوں کی۔ آج تو غریب سے غریب بھی پھینکا ہے کھا کے بچاؤ، لیکن اس زمانے میں نہیں تھی۔ جب ہمارا بچپن تھا تو آپ لوگوں کو بھی جو بڑے بزرگ یاد ہوگا، معمولی سی افطاریاں بازار میں موز مل جاتا تھا، جام مل جاتا تھا، کبھی جامن مل جاتا تھا، گھر میں دال ابال لیتے تھے اور جو گھروں کے اندر بن سکتا بس یہی افطاری ہوتی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے چھوٹی چھوٹی تشتریوں میں
جمع کر کے بہت خوبصورت دسترخوان اڑا کر گھر کے بچے بچیاں صاف ستھرے لباس میں بڑی محبت و احترام سے پڑوسی کو دے کے آتے. تھوڑی دیر کے بعد پڑوسی کے گھر میں سے بھی بچے لے کے آتے. ان کے گھر سے ان کے گھر، ان کے گھر سے ان کے گھر، یہ محبت کے تحفے پہنچتے تھے. تو محبتیں بھی ہوتی تھیں، تعلقات بھی اچھے تھے، مل جل کر رہتے تھے، اور اللہ اجر بھی دیتا تھا روزے دار کو افطار کرانے. یہ افطار کرانے والے لوگ تھے ثواب کے لیے. اب افطار دکھانے والے لوگ ہیں، ان کو دکھانے کے لیے پارٹی کرنا ہے، ان کو کرانا نہیں کہ اللہ دیکھ لیں، اللہ کو دکھانا مقصد نہیں ہے. تو خیر وہ جانے وہ کام، لیکن میں آپ کو فضیلت بتا رہا ہوں کہ جتنے لوگ آپ کے نام سے روزہ افطار کریں گے اتنے لوگوں کو اپنا اپنا ثواب ملے گا، پھر ان سب کا آپ کو ملے گا. اس لیے اس عمل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے رمضان میں. یا ہمارے مال سے کچھ لوگ روزہ افطار کرتے ہیں، اس کا اہتمام خاموشی سے اللہ کو دکھا کر اخلاص اللہ کے ساتھ کچھ لوگوں کو آپ افطار کرانے کا بھی اہتمام کریں. یہ ایک عمل ہے. اگر اس کی فضیلت نہ ہوتی تو صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشگی کیوں بتاتے؟ پہلے ہی بتا دیا کہ یہ عمل ہے، اس کی فضیلت ہے، یہ کام کیا کرو تم لوگ. اب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم لوگوں کے پاس اتنا کہاں ہے کہ ہم دوسرے کو کھلا سکیں؟ ہمارے ہاں تو اپنا خود کا گھر کا چلنا مشکل ہے، ہم دوسرے کو کہاں سے کھلا سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں کب کہہ رہا ہوں کہ ڈھیر بھر کے نہ. اگر تم نے کھجور کی ایک پھان، یعنی پورا کھجور نہیں، کھجور کی ایک شاخ یا دودھ کی ایک گھونٹ لسی سے بھی افطار کرا دو تو اجر بھی ملے گا، پورے روزے کا تو پورا. یہ اور سہولت کرتی ہوں، تم نے اور آسانی کرتی کہ غریب بھی محروم نہ رہے، اس کے لیے بھی آسانی کرتی. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک تو یہ کہ ان کا اجر بھی ہمیں ملے گا، دوسرے یہ ہماری گردن جہنم سے نجات پا جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. تو بھئی یہ تو میں نے آپ کو رمضان سے متعلق ایک حدیث ہی سنا دی، بس کوئی اپنی بات نہیں ہے، اس کے اندر سب کا حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ یہ اللہ کے نبی کا خطبہ ہے جو بیان انہوں نے رمضان سے پہلے صحابہ کے سامنے. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دنوں میں یہ خطبہ دیا حضور علیہ السلام نے صحابہ کو. میں سمجھتا ہوں میرے جیسے 1000 خطبوں سے بہتر، لاکھوں کروڑوں خطبوں سے بہتر ہمارے نبی کا یہ مختصر سا خطبہ. اس سے زیادہ قیمتی ہے، اس سے زیادہ مؤثر ہے، اس سے زیادہ عمل کرنے کے لائق ہے. لہذا یہ حدیث میں رمضان کے بارے میں جو کہنا تھا میں نے آپ کو کہہ دیا. اب رمضان کی ایک فضیلت اور سنی تھی جو قرآن میں بیان کی گئی. یہ فضیلتیں تو نبی سے بیان کروائی اللہ نے. اللہ نبی جو کچھ کہتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے. آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا میری زبان سے جو کچھ نکلے سب لکھ لیا کرو. یہ زبان میرے اختیار سے نہیں بولتی، اللہ کے اختیار سے بولتی. اس لیے نبی کی ہر بات اللہ کی بات ہے، ہر بات اللہ کی بات ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، ہر چیز وحی ہے جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالی، ہر چیز وحی الہی ہے. اس لیے یہ نبی کی باتیں ذہن میں رکھیں. تو نبی سے اللہ نے یہ باتیں کہلوائی. رمضان کیا کیا ہے، یہ 8-10 فضیلتیں میں نے آپ کو نبی کے ذریعے سنا دی. اب اللہ نے رمضان کا تعارف کیسے کرایا؟ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. بس اللہ نے کہتے ہیں اور اتنا کہہ دینا اس مہینے کی عظمت کے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. تمام آسمانی کتابوں میں سب سے برتر ہے، سب سے بڑھ کر ہے. اس کتاب کو جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ مہینہ کتنا عظیم الشان ہوگا. اس لیے نزول قرآن کی نسبت نے بھی اس مہینے کو، آنے والے مہینے کو بہت عظیم
اللہ نے قرآن میں بھی تعارف کرا دیا، تعریف قرآن کیا تعریف کر دی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے سیدھا رستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور سیدھے رستے کی دلیلیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ یہی سیدھا راستہ ہے، اللہ موجود ہے اس کے دلائل، اللہ قدرت والا ہے اس کے دلائل، اللہ کے ہاتھ میں موت و حیات ہے اس کے دلائل، ہر چیز کو اللہ پیدا کرتا ہے اس کے دلائل، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، صفتوں اور ذات کے تمام دلائل سے بھرا ہوا ہے قرآن۔ ہدی للناس وبینات من الہدی، اور تیسری خاص بات قرآن کی یہ ہے والفرقان۔ فرقان، فرقان کے معنی ہے حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والی کتاب۔ اسی کتاب کی کسوٹی پر ہر باطل گر جائے گا، اسی کتاب کی کسوٹی پر ہر حق جم جائے گا، اس لیے یہ کتاب فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ یہ تین صفتیں اس مہینے کے قرآن یعنی قرآن کریم کی قرآن میں بیان کی گئی، اور اسی طریقے سے جب قرآن اتنی عظیم کتاب ہے تو ہر مومن قرآن سیکھنے کا، قرآن پڑھنے کا پابند ہے۔ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھے، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، کسی زبان کوئی بولتا ہو، لیکن ایمان لایا ہے تو قرآن سیکھنا اس پر لازم ہے، کیونکہ قرآن ہی میں جو ہدایت ہے، اگر وہی نہیں پڑھے گا تو پھر ہدایت کیسے ہے؟ اس لیے قرآن پڑھنا اس پر کمپلسری ہے۔ اب پڑھنے کے لیے ہم عجمیوں کو سیکھنا بھی ضروری ہے، عرب لوگوں کو بھی سیکھنا پڑتا ہے، پر زیادہ نہیں سیکھنا پڑتا کیونکہ ان کی زبان عربی ہے، تھوڑی بہت خاص باتیں قرآن کی ان کو سیکھ لیں۔ ہم لوگوں کو بہت زیادہ سیکھ کر درست کرنا پڑتا ہے کہ ہماری لینگویج اردو ہے، تیلگو ہے، تمل ہے، ہندی ہے، گجراتی ہے، کون سی ہے، لیکن قرآن عربی ہے۔ اس لیے قرآن مجید ہم کو سیکھنا پڑتا ہے، کسی قاری سے، کسی مجوید سے، کسی جاننے والے سے۔ اگر آپ لوگوں نے بچپن میں کسی مدرسے میں جا کر یا کسی مکتب میں جا کر قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں سیکھا تو نہیں سیکھنا کوئی عذر نہیں ہے، موت تک ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ کسی بھی وقت میں قرآن مجید کسی اچھا پڑھنے والے سے اپنا درست کرو، یہ لازم ہے، یہ فرض ہے۔ یہ جیسے نماز فرض ہوتی ہے نا 5 وقت کی، ایسے ہی قرآن صحیح پڑھنا سیکھنا بھی فرض ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ سب مومنین پر قرآن صحیح پڑھنا فرض ہے، سب مومنات پر قرآن صحیح پڑھنا فرض ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کسی نے بچپن میں کسی وجہ سے قرآن صحیح پڑھنا نہیں سیکھا تھا، موقع نہیں ملا تھا، تو چلو اب تو سمجھ آ گئی کیا کرنا ہے، اب تو وقت نکالو، اب وقت نکال کر چاہے 20 سال کے ہو گئے ہو، چاہے 25 سال کے ہو گئے ہو، چاہے 50 سال کے ہو گئے ہو، 60 70 80 پتہ نہیں کتنی بھی عمر ہو گئی، اب بھی اگر نہیں سیکھا تو سیکھ لو، عذاب سے بچنے کے واسطے، مرنے کے بعد اللہ کی پکڑ سے بچنے کے واسطے، نبی کی شکایت سے بچنے کے واسطے۔ نبی قیامت میں شکایت کریں گے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تو بالکل سچی کتاب۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ رسول قیامت میں اللہ سے کہیں کہ اللہ میری قوم کے لوگ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ پوچھ لیجیے ان کو انہوں نے کیوں قرآن کو چھوڑ دیا، آپ پوچھ لیجیے، مگر میں آپ کو بتا دے رہا ہوں یہ میری اتنی امت ہے جو قرآن کو چھوڑ دی تھی، آپ کے لیے لگائی، سیکھا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی تعلق نہیں، پیش کر دیں گے اللہ کے سامنے۔ اور جب اللہ اپنی کتاب کے ظالموں کو دیکھے گا تو اللہ خوش کیا ہوگا، اللہ کو غصہ آئے گا، اور اس کا غصہ ہماری عاقبت برباد کر دے گا، ہماری آخرت تباہ کر دے گا۔ اس لیے کوئی عمر میں ہو آپ سیکھ لو۔ ہم لوگوں کو خیر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے، ہمارا تو کوئی کمال نہیں، لیکن شروع ہی سے قرآن صحیح پڑھنے کے
بہت ہمارے بھائی بہنیں ایسی ہیں جن کو کسی وجہ سے اس کا موقع نہیں ملا، لیکن کیا زندگی نہیں باقی؟ پہلے پیسے لیتے تو اب نہیں کما رہے، پہلے پرانے پھٹے کپڑے پہن کے زندگی گزار رہے تھے تو اب شاندار نہیں پہن رہے، پہلے سائیکل کا پنکچر بنانے کا موقع نہیں تھا، اب تو موٹر سائیکلوں پر اور کاروں میں نہیں گھوم رہے، ہوائی جہازوں میں نہیں جا رہے۔ پہلے کو چھوڑ دو جو بھی ہوا تھا ہوگا، لیکن اب تو سمجھ ہے، عقل ہے، صحت ہے، سلامتی ہے، جوانی ہے، پیسہ ہے، اب تو کسی مولوی صاحب کو پکڑ کے قرآن سیکھ لو۔ اب بڑے بڑے ڈیجے بات آتا ہے ہم لوگ، میں فلاں میں فلاں میں فلاں میں ایسا ویسا وہ ویسا ویسا جو بھی اپنی تعریفیں کرتے رہو، لیکن یہ ہے کہ پوچھ لیا جائے قرآن پڑھنا آتا ہے بس وہی بس ہو جائے، قرآن پڑھنا ہے، شان بجانا آتا ہے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں، کیا کیا ہو گئے کچھ بھی ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے کسی شاعر نے اچھی بات کہی ہے، ہنسی ہو محجبی ہو دل نشی ہو سبھی کچھ ہو مگر کچھ بھی نہیں۔ جب قرآن نہیں آتا تو کیا ہے، ایمان نہیں جانتے تو کیا ہے، کچھ بھی ہو گیا، 10 روزے لگے ہوئے ہوں گے آپ کے ساتھ، لیکن شان بیچ میں آتی ہے، شرم بیچ میں آتی ہے، چھوٹی شان چھوٹی شرم اور آدمی کو سیکھنے نہیں دیتی۔ بس اوقات ہم مدرسوں سے جڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جو مدرسوں کے سرپرست ہیں، سینکڑوں بچے تجوید کے مطابق قرآن مجید پڑھ کے فارغ ہو کے نکل رہے، ساری دنیا کے کاموں کو روشنی دے رہے ہیں، ایمان کی چاشنی دے رہے ہیں، بڑی بڑی جامع مسجدوں میں خطیب بن گئے، ہمارے شاگرد ہم ہی کو توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن پڑھنا سیکھیں اور قرآن مجید صحیح سے ہمیں پڑھنا آ جائے۔ یہ سب دھوکہ ہے، دیکھو دھوکہ فریب، اس دھوکے سے مرنے سے پہلے ہوش میں آ جاؤ، موت آ جائے گی تو یہ دھوکے ہمیں سیدھے جہنم کی طرف لے جائیں گے اور کچھ ہمیں سمجھنے کا موقع نہیں دیں گے، سدھرنے کا موقع۔ اس لیے دھوکوں میں مبتلا مت ہو جاؤ، نفس بہت عیار ہے، بہت مکار ہے، جھوٹی شان رات ارے شان سے پڑھا کل یوم ہوا فی شان، ہر دن نئی شان ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں دین تو صرف سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ فی کل یوم من لمحات، فی کل لمحۃ من لمحات وفی کل لحظۃ من لحظات فی شان، ہر سیکنڈ اللہ ایک نئی شان ہے، اللہ ایک نئی صفت کے ساتھ نمودار ہے، وہ نئی نہیں ہے، اس کی ہر صفت پرانی ہے، لیکن وہ بندوں پر متوجہ ہے نئی نئی صفتوں کے ساتھ، بندوں کی جانب متوجہ ہے اللہ۔ تو اللہ کو ہمیں شان سے ہم کو کیا ذہن دیتا ہے، اللہ کو تکبر جو ہے ذہن دیتا ہے، ہم کو کیا ذہن دیتا ہے؟ تو ایسا نہ کریں، سب لوگ قرآن مجید کے دین خوش نصیب حافظوں کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے ہم یہ اپیل کرتے ہیں، دو ہاتھ جوڑ کر ادب سے، درد سے، محبت سے، ابھی تک قرآن صحیح نہیں پڑھنا سیکھا، اب سیکھ لو، آج ہی سے شروع کر دو، ایک دن بھی کافی ہے۔ کیا حاصل کے کب ہوگا، کیسے کیسے جوان مر رہے ہیں، کیسے کیسے حادثات ہو رہے ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ بھائی بوڑھے لوگوں کو زیادہ فکر کریں، اب بوڑھے جوان سب برابر ہے، روز ہر قسم کے ہر عمر کے مر رہے ہیں، سب کو فکر کرنی ہے اور سب کو اپنی آخرت کے لیے آتی ہے، اور اپنے بچوں کو ہو سکے تو حافظ قرآن بنا۔ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا وہ بڑے عزت والے ہیں، بڑی قسمت والے ہیں، بڑے نصیبے والے ہیں۔ ہمیں کیا سمجھ میں آیا، ارے ان کا بچہ بہت قسمت والا ہے، امریکہ کا ویزا لگ گیا ہے، ان کا بچہ کیا قسمت والے لوگ آئے تھے، UK کو جا رہا تھا بچہ، میڈیسن کر لیا کرتے، انجینئرنگ کر لیا کرتے، کیا قسمت ہے، کیا قسمت ہے۔ او اللہ کے بندو، ذرا ایمان کی آواز میں بھی کچھ بولو، ضمیر کی آواز میں بھی کچھ بولو۔ ان کا بچہ کتنا قسمت والا ہے جس کے سینے میں اللہ نے اپنا کلام رکھ دیا۔ نہیں، وہ کسی کو بھی نہیں سمجھتا، وہ کسی کو بھی نہیں سمجھتا۔ ہمارے ایک دوست کہتے تھے مرحوم ہو گئے، انہوں نے سب بچوں کو حافظ بنایا، پھر ماشاءاللہ ان کے پیچھے عالم بھی بن گئے۔ تو وہ کہتے تھے میرے صاحب میرا بچہ عالم دین بن کے آیا، بڑا بیٹا، ہم لوگ بھائی بہنیں سب ایک جگہ رہتے ہیں، اور جب بھی کوئی ہمارے خاندان میں انجینئر بنتا ہے تو گھر میں اس کی دعوت ہوتی ہے، گفٹ دیتے
کوئی ڈاکٹر بنا تو اس کو دیتے ہیں، کسی کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی تو اس کی دعوتیں ہم خود بھی چاہتے ہیں، کھاتے ہیں۔ میرا بچہ حافظ عالم بنا تو میری بہن بھی دعوت نہیں کری، میرے بھائی بھی دعوت۔ تو میں نے کہا کیوں کریں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کہا بچہ کیا کرا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اس کو کیا مقام ملا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ جب جانتے نہیں تو کیا محبت کا اظہار کریں گے، کیا گفٹ دیں گے، کیا انعام دیں گے۔ ان بچوں سے بھی، ان حافظوں سے بھی ہم کہتے ہیں آپ سماج کے رویے سے اپنے دل کو چھوٹا مت کرو۔ پوری دنیا آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے، اپنے پیروں کی دھول سمجھ لے، لیکن آپ کا مقام محشر میں قیامت کے دن انسانیت کے سامنے، نبیوں کے سامنے، ولیوں کے سامنے یہ مقام اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ اللہ فرمائے گا میں نے اپنا کلام اپنے سینے میں سے نکال کر اس بندے کے سینے میں جمع کر دیا، اور میں نے اپنے 100 ناموں میں سے ایک نام الحافظ اپنی طرف سے اس بچے کو گفٹ کر دیا تھا۔ آپ کیا دیں گے؟ اللہ نے اپنا نام دے دیا ہے، آپ کیا دیں گے؟ میں کیا دوں گا؟ سب کروڑ پتی بھی کیا گفٹ دے گا؟ اللہ نے اپنا مبارک نام دے دیا ہے۔ اللہ بھی الحافظ ہے، اور قرآن مجید کا سینے میں رکھنے والا بھی الحافظ، اور قرآن اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے اور بندے کے اندر چلا گیا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ صفت باری کا ایک جگہ سے آ کر ایک جگہ جمع ہونا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، شان ہے۔ اللہ قیامت میں ان کو عزت کا جوڑا پہنائے گا، قیامت میں اللہ ان کو عزت کی ٹوپی پہنائے گا، اللہ قیامت میں ان کو اپنے خاندان کے 10 جہنمیوں کی سفارش کا حق دے گا۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت میں کہے گا اقرأ وارتقی، پڑھتے جاؤ اور درجات جنت میں آگے بڑھتے چلے جاؤ، یہ مقامات ملیں گے۔ دنیا کیا سمجھتی ہے ان مقامات کو؟ ہم نے تو 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپے 10 روپے 100 روپے 1000 روپے لاکھ روپے سب سمجھ میں آ رہا کتنے بڑھتے چلے جا رہے، بڑھتے چلے جا رہے، لیکن 1 نیکی 10 نیکی 50 نیکی 100 نیکی سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا۔ ایک صفحہ حافظی قرآن کا کوئی شخص پڑھ لے تو اس کو 1 لاکھ نیکیاں ملتی، اتنے حروف ہیں اور ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ملتی، لیکن کیا ہمیں اس کی کوئی قدر ہے؟ ہم ثواب کیا چیز ہے، ہم وہ کرنسی جانتے ہیں، ہم نیکی کی کرنسی جانتے نہیں، ہم روپیہ جانتے ہیں، روپیہ، سونا، چاندی، زمین، پراپرٹی، فارم ہاؤس، بنگلے، گھر، گاڑی، موٹریں، اور برانڈیڈ کپڑے، برانڈیڈ چیزیں، ہم یہ جانتے ہیں۔ قرآن کیا ہے ہم نہیں جانتے، حافظ قرآن کیا ہے ہم نہیں جانتے، عالم دین کیا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کی نظر میں ان کا مقام کیا ہے ہمیں کیا پرواہ ہے؟ ہمیں تو کچھ بھی اللہ کی نظر میں، ہمیں ہماری نظر میں جو ہے وہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو قرآن کریم کی صحیح معنوں میں عظمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو مدارس چل رہے ہیں جس کی بدولت قرآن کریم کی بچوں کے سینوں میں محفوظ کیا جا رہا ہے، ہمیں خوب اچھی طرح یاد ہے کہ شعبان کے مہینے میں ٹرینیں بھر بھر کے حافظ آتے تھے، اور افضل گنج کی مسجد میں وہاں جمعیت الحفاظ والے بیٹھ کے وہ حافظوں کو پورے ڈسٹرکٹ میں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، یہاں نہیں تھے حافظ، لیکن وہ وقت آیا مدارس اسلامیہ کی برکت سے حافظوں کو مسجدیں ڈھونڈ کے پریشان کرنا پڑتا ہے کہ ہم کو کوئی مسجد مل جائے، ہم کو کوئی چائے خانہ مل جائے، ہم کو کوئی گھر مل جائے جہاں ہم قرآن سننا۔ اتنے حافظ ہمارے الحمدللہ، اب بلانا نہیں پڑتا دوسرے اسٹیٹ سے، دوسری ریاست، دوسرے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا، آپ شکر گزار رہیں، آپ بھرپور تعاون کیا کریں، اپنے جہاں سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں وہاں کوئی مدرسہ چلتا ہے کبھی جا کے بیٹھا کریں، کبھی بچوں میں قرآن پڑھنے کا منظر دیکھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی خوش ہو، کیونکہ اللہ ان سے خوش ہے، قرآن پڑھنے والوں سے اللہ خوش ہے۔ ہم جا کے محبت سے بیٹھیں گے تو ہم سے بھی خوش ہوگا۔ دوست کا دوست اپنا دوست ہوتا ہے، محبوب کا محبوب اپنا محبوب ہوتا ہے، اس لیے ہم ان سے رشتہ جوڑے، دور نہ رہیں، اور کوشش کریں سب لوگ قرآن سے ہی پڑھنا سیکھ لیں۔ مبارکباد دیتا ہوں مدرسہ گلشن صحابہ کے اساتذہ کو، منتظمین کو، ذمہ داروں کو، اور حضرت
صاحب دامت برکاتہم، اللہ نے ان کے ذریعے سے، وہ دیکھنے میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتے نئے آدمی کو، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اللہ نے اس بندے کے ہاتھ سے کتنے خیر کے دروازے کھولے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ ایسے بندوں کی عمر میں برکت ہو، جس سے غریبوں کو نفع پہنچ رہا ہو، جس سے پریشان حالوں کو، بیماروں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو، خیر کے کاموں کو، یہی نہیں دنیا بھر کے ملکوں کے اندر جہاں مصیبت زدہ لوگ ہیں، پریشان لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ خیر کرا رہا ہے۔ ہم کو حسد نہیں کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے۔ اچھے لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہ صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ حسد کرتے ہیں تو خدا کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اللہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ اس کو کام لے لیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ سب کے لیے دعائیں خیر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم متمنی ہیں، دعا گو ہیں، ان بچوں کے لیے بھی، ان کے والدین کے لیے بھی، ان کے خاندان کے لیے بھی، ان کے استادوں کے لیے بھی، اور ان سب لوگوں کے لیے جو سبب بنے ان بچوں کے حافظ بننے کا، اور دین اور اصلی تعلیم میں یہ گلشن صحابہ برابر محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کرے اس میں اور اضافہ ہو اور کام بڑھتا چلا جائے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب ان بچوں کا ختم قرآن کرا کر دعا ہو جائے، پھر اپنا نظام چلے گا۔ چونکہ ٹائم حضرت کو بھی سیٹ نہیں ہو رہا تھا اور مجھے بھی نہیں سیٹ ہو رہا تھا، 2 مہینے سے تو مسلسل سفر میں ہوں، حضرت تو سال بھر سفر میں رہتے ہیں، تو اب آخری کار یہی مناسب سمجھا گیا کہ بھائی یہ جمعے کے اجتماع بھی کر لیا جائے گا۔ تو میں بھی اکبری مسجد میں والا پیٹ میں خطیب ہوں 42-44 سال، اور حضرت بھی دارالشفا کی ایک ذمہ دارانہ مسجد کے خطیب، لیکن آج ان بچوں کے خاطر ہم نے اپنی مسجد میں دوسرے کو مقرر کر کے یہاں پر شرکت کی ہے، تاکہ ان دعاؤں میں ہم بھی حصے دار بنیں، آپ سب بھی حصے دار بنیں۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو شرف ضرور عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا سامنے سے جنید بھائی إن المتقين في ظلال
وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله بارك الله محمد عبد الناصر أحمد عبد الله القاضي जो तलबा एसएससी में कामयाबी हासिल किए हैं मदरसे की तालीम के साथ उन तलबा के नाम पुकारा जा रहा है वो भी आगे हमारे सरपरस्तान से बुजुर्गों से अपनी सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। फरदीन खान मोहम्मद सुलेमान मोहम्मद मुबश्शिर पाशा शाहिद अहमद मोहम्मद शाहनवाज हुसैन मोहम्मद आसिफ अली सैयद अब्दुल वासे अजान शेख समीर मोहम्मद रफीउद्दीन शेख सकीब मोहम्मद रफीउद्दीन सैयद रिजवान अल्हम्दुलिल्लाह इन तलबा कराम ने मदरसे के तहत जो स्कूल चल रहा है उसमें रहकर कुरान मजीद की तालीम और 10वीं जमात में भी कामयाब हुए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व तरहम व तहन्नन अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यऊदु सलाम नस्अलुका या रब्बी वल इकराम अन तस्तजीब लना दअवतना व अन तु'tina रब्बतना व अन तुगनीना अम्मन अगनैतहु या वलिय इस्लाम व अहलिही सब्बितना बिही हत्ता नल्काक अल्लाहुम्मा आनिस वहशतना फी कुबूरिना अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وعروبنا ए अल्लाह अपने करम से इस मुबारक मौके पर जब जुमे की नमाज का वक्त है और इन बच्चों ने कुरान मजीद का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और कुरान मजीद के हिफ्ज़ की तकमील पर कुरान पढ़ने के बाद
دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما، جملہ پریشانیوں کو اپنے طرف سے دور فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کو پورا فرما۔ اے اللہ حفاظ کو عمر بھر اس کتاب کی حفاظت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کے تقاضوں پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو قرآن کی سچی معرفت، سچی عظمت، سچا احترام نصیب فرما، والہانہ تعلق نصیب فرما، جذباتی لگاؤ نصیب فرما، اپنی ذات سے، اپنے حبیب کی ذات سے اور قرآن کریم کی کتاب سے جذباتی لگاؤ نصیب فرما۔ اے مولا کریم خوب قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آنے والے مہینے کی کما حق و قدر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک جب یہ رمضان گزرے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ گزشتہ ہر رمضان سے بہتر ہم نے رمضان گزارا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا گزارنے کی توفیق عطا فرما، راتوں کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، راتوں میں تراویح و تہجد کے اہتمام کی توفیق عطا فرما اور دنوں میں روزے کے اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم قرآن خوب پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے مہینے میں قرآن کو چھوڑ دینے کے جرم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اس مدرسے کو اور دیگر تمام مدارس دینیہ کو شرف قبول عطا فرما۔ اے اللہ اس کے معاونین کو، اس میں اپنی خدمات اور اپنا تعاون لگانے والوں کو ہر طرح کی خیر و برکت مقدر فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب کے اپنے اپنے مقاصد کو آپ جانتے ہیں، دلوں کے بھیدوں سے واقف ہیں۔ اللہ پاک ہر ایک کی حاجت پوری فرما دیجیے اور ہر ایک کی آرزو اپنی شان کے مطابق پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر ایک کی ہر مصیبت کو دور فرما دیجیے، ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجیے، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب ہمارے عزیزوں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجے بلند فرما دیجیے، ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے۔ اللہ پاک ہم کب تک ہیں آپ ہی کو معلوم ہے، جتنے دن بھی ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اپنے کرم سے آپ کی چاہت کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ آپ کو ہم پسند آئیں ایسا بنا دیجیے، ایسے اخلاق دے دیجیے، ایسے اعمال دے دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو دینی، تعلیمی، سماجی، سیاسی شعور نصیب فرمائیے، مسلمانوں کی اکثریت کی بے روزگاری ختم فرما دیجیے، ان کو کاموں میں مشغول ہو جانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مولا ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد